پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں فرمائیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکی نہ دیجیے۔ سائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روٹی کا سوال کرنے والا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روٹی کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جس نے کمایا، جس نے پکایا، اور جس نے کھانا سائل تک پہنچایا۔ سائل کی مغفرت نہیں ہوتی چونکہ اس سے تو روٹی مانگی تھی، اس کو مل گئی، تو 3 بندوں کی مغفرت۔ ایک ہوتا ہے علم کا سائل، علم کے سائل کی شان مختلف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی طالب علم کی مغفرت فرماتے ہیں، پھر جو استاد جواب دیتا ہے اس کی مغفرت فرماتے ہیں، پھر جو کلاس میں باقی لڑکے سن رہے ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر وہ تاجر جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کے مال پیسے سے مدرسہ چلتا ہے، استادوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو علم کے سائل کے وجہ سے 4 بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میرے محبوب یہ محبت کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہا کرو، تم خاموش نہ رہو، تم بتاؤ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی ہے، اے محبوب میں آپ کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔